درود پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کی انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ کیا خوشی کا وہ منظر تھا، کیا خوشی کا سما تھا۔ وہ یہ سمجھ گیا کہ میں نے کائنات کی باقی ساری نعمتیں چھوڑ دی اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت مجھے مل گئی۔ دل میں سما گئی قیامت کی شوقیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے خوب کہا نا، ادھر ٹکڑے تھا دامن ادھر پرزے گریباں تھا۔ ہم تو روتے نا، اگر ہم سے دنیا کی نعمتیں چھن جائیں تو ہم روتے ہیں۔ زلزلہ ہے تو ہم رو رہے تھے، کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھے، مر گئے یہ ہو گئے، اور 60 سال تک نہ مرے ہیں جڑے، 60 سال تک اللہ کی نعمت استعمال کرتے رہے ہیں نا، تو کبھی کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے تو اتنے اللہ کو گلے شکوے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اللہ رب العزت آسانیاں فرما دیتے ہیں، کبھی اللہ آزماتا بھی ہے نا۔ لیکن وہ اللہ کے محبوب کا پیارا صحابی، اللہ، صحابہ کی ایمان کو کون پہنچ سکتا ہے یار، ان کے عشق کو کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے۔ یہ ویسے دعوے کرنے بڑے آسان ہیں، عشق کے تقاضوں کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، ادھر ٹکڑے تھا دامن ادھر پرزے گریباں تھا، ادھر ٹکڑے تھا دامن ادھر پرزے گریباں تھا، مگر مانند گل ان پھٹے حالوں میں خنداں تھا۔ کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، پھر اپنا بوریا بھی ہمیں تخت سلیمان تھا۔ وہ بوریا نشین وہ یہ سمجھتے تھے ہم بیٹھے ہوئے چٹائیوں پہ، ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تخت سلیمانی پہ بیٹھے ہیں۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کی محبت، صحابہ کے عشق کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آؤ ذرا صحابہ کا عشق آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ جا رہے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بچے ذرا گڑبڑ نہ کریں۔ اللہ کے محبوب راستے پہ جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کی نگاہ پڑی، اس شخص کو دیکھا، وہ گھوڑے سے نیچے اترا، آپ نے فرمایا ادھر آ جاؤ۔ اپنے قریب کر کے آپ نے فرمایا، تیرا گھوڑا بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرا گھوڑا خرید لوں اگر تو بیچنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، میں بیچنا چاہتا ہوں، اور میں قیمت بتاؤ۔ اس نے گھوڑے کی قیمت بتائی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں قیمت لے کے آنا چاہتا ہوں، تم یہاں میرا انتظار کرو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت لینے کے لیے گئے۔ اسی دوران کچھ اور لوگ آئے، وہاں سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت گھوڑا وہاں کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، او گھوڑے سوار بتانا گھوڑا بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بیچنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے پہلے بیچ دیا ہے۔ میں کس پہ بیچا ہے؟ میں محمد نامی ایک شخص اس پہ میں نے بیچ دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کتنی قیمت بتائی؟ جی اتنی قیمت بتائی۔ انہوں نے کہا اس سے ڈبل دیتے ہیں، آپ یہ گھوڑا ہمارے حوالے کر دیں۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن پیسے کی لالچ میں آ کر اس نے سودا ان کے ساتھ کر دیا۔ اب سودا ہونے والا تھا، قریب تھا کہ وہ گھوڑا لے کے چلے جاتے، اللہ کے محبوب تشریف لے آئے صلی اللہ، فرمایا یہ لو رقم، گھوڑا میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں دیتا، میں نے تو آپ پہ نہیں بیچا۔ اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سودا کر کے کیا کر دیا؟ پیسے کی لالچ میں آ کے انکار کر دیا، میں نے آپ پہ گھوڑا نہیں بیچا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گھوڑا تو نے مجھ پہ بیچا ہے، اب سودے پہ سودا کیوں کر رہا ہے؟ میں تو اپنا گھوڑا لوں گا۔ اب یہ بحث و تکرار شروع تھی، کچھ لوگ اور جمع ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے۔ وہ گھوڑے سوار بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اب محمد کو پھنسانا ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے پھنسانا ہے؟ کہ کہنے لگا محمد بتانا، اگر اس طرح کا معاملہ تیری شریعت میں ہو جائے تو پھر تیری شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے گواہ ضروری، اور جو انکار کرتا ہے اس کے لیے قسم ضروری۔
اب گواہ تو کوئی نہیں تھا. لاؤ جی اب تو گھوڑا تو گیا نا جی. حضور نے فرمایا اب اس نے کہا مجھے گواہ بتاؤ نا, تب گھوڑا آپ کو دوں گا کہ آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا ہے کہ نہیں. اب گواہ کہاں سے لاتے؟ اللہ کا کرنا دیکھو. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمایا او گھوڑے سوار کیا جھگڑا ہے؟ کہ جی گھوڑا میں کہتا ہوں نہیں بیچا, اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے میں نے خریدا ہے, محمد کہہ رہا ہے میں نے خریدا ہے, گواہ کوئی نہیں ہے. حضرت خزیمہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا بیچا ہے, اللہ کے محبوب نے گھوڑا اتنی قیمت میں خریدا ہے. رسول اللہ حیران ہو گئے. اب اس کے پاس تو کوئی اور چیز اب عذر باقی نہ رہا, گھوڑا رسول اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اللہ کے محبوب اکیلے تھے. حضرت خزیمہ کو قریب کیا, خزیمہ بتانا تو اس موقع پہ موجود نہیں تھا, تو نے اس طرح کی گواہی کیوں دے دی؟ حضرت خزیمہ کا ایمان بھرا جواب سنیے کیا فرمانے لگے. اللہ کے محبوب ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا, آپ نے کہا اللہ ہے تو ہم نے یقین کر لیا. نہیں سمجھے بات؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا, آپ نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے یقین کر لیا. آپ نے فرمایا جنت ہے, ہم نے تو جنت نہیں دیکھی تھی, ہم نے بولو نا یقین کر لیا. آپ نے کہا دوزخ کی آگ ہے, ہم نے تو دوزخ نہیں دیکھی, ہم نے یقین کر لیا. تو پھر یہاں کیوں یقین نہ کریں کہ آپ فرما رہے میں نے خریدا ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ گواہی دیں؟ ایمان صحابہ کی ایمان کا کوئی مقابلہ کر سکتے؟ تو پھر سنیے اس موقع پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگو, او میری امت کے لوگو, او میرے صحابہ سنو, ہر عدالت کا قانون یہ ہوگا کہ 2 عادل گواہ ضروری ہیں کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن جہاں 2 گواہ موجود نہ ہو, میرا خزیمہ وہ ایک کی گواہی دے گا لیکن اس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی.